صفحہ نمبر 205 نظموں کے خلاصے۔ حمد، مصنف محی القادری۔ خلاصہ: خدا کا اقرار کرنا دانشمندی کی دلیل ہے، یہی وجدان اور فطرت کی آواز ہے۔ ذرہ ذرہ اور پتہ پتہ اللہ تعالیٰ کی موجودگی کی گواہی دے رہا ہے۔ ذرے کو طاقت اور پھول پتوں کو خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ دنیا کی ہر شے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مشغول ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اسی خالق کو پکارو اور اسی کی حمد و ثنا کرو۔ خزاں ہو کہ بہار، رنگ ہوں یا خوشبوئیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی صنعت کے نمونے ہیں۔ نعت، مصنف محسن کاکوروی۔ خلاصہ: میرے ایمان کا خلاصہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے عظیم ترین ہستی ہیں۔ آپ ایک خوبصورت پھول کی طرح ہیں، وہ اول بھی ہے اور آخر بھی۔ آپ چاند کی مانند ہیں، دونوں جہانوں کے پھل ہیں، اللہ تعالیٰ کی ودانیت کا موتی ہیں۔ میری خواہش ہے کہ میرے تمام اشعار میں آپ کا ذکر موجود ہو۔ میری امیدوں کا درخت ہمیشہ سرسبز رہے۔ آپ کا نورانی شہر مرنے کے بعد بھی میرے دھیان میں رہے تاکہ میرے لیے مشعل کا کام دے سکے۔ میری خواہش ہے کہ قیامت کے دن میرے ہاتھ میں میرا قصیدہ اور غزل ہو اور آپ کے پہلو میں مجھے جگہ ملے۔ صفحہ نمبر 206 شعر آشوب، مصنف نذیر اکبر آبادی۔ خلاصہ: شعر پر میرا اختیار نہیں رہا، میری زباں بند ہو گئی ہے، کیونکہ آگرے کے لوگ بے روزگاری سے تنگ آ گئے ہیں۔ بے روزگاری کی وجہ سے در و دیوار پر مفلسی چھائی ہوئی ہے۔ سنار، ساہوکار، دکاندار اور سیٹھ جو لوگوں کو نقد رقم دیا کرتے تھے، اب قرض لے کر گزارا کر رہے ہیں۔ بازار ویران پڑے ہیں، محنت کے باوجود بھی ایک پیسہ نہیں ملا۔ سب لوگ مقروض ہیں، فقیر اور بھکاری بھی گھروں سے خالی ہاتھ واپس جاتے ہیں۔ تمام پیشہ ور لوگ بیکار بیٹھے ہیں اور اپنے نصیب کو روتے ہیں۔ سب لوگ پریشان ہیں، قحط کا سماں ہے، بہتری کے آثار نظر نہیں آتے۔ میں صبح شام اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں، یا اللہ تو آگرے کے لوگوں پر رحم کر، انہیں کھاتا پیتا اور خوشحال بنا دے اور اس برباد شہر کو دوبارہ آباد کر دے۔ شہزادے کا چھت پر سونا اور پری کے ہاتھوں اغوا ہونا، مصنف میر حسن۔ خلاصہ: رات کو آسمان پر 14ویں کا چاند چمک رہا تھا، روح پروا سما تھا، نور کا سیلاب اتر آیا تھا۔ چاندنی کی یہ بار دیکھ کر شہزادے کا دل بے قرار ہو گیا اور خواہش ظاہر کی کہ میں کوٹھے کی چھت پر سونا چاہتا ہوں۔ اس کا پلنگ کوٹھے کی چھت پر بچھا دیا گیا، کیونکہ بادشاہ کے خیال میں مانوس سال ختم ہو گئے تھے۔ خوبصورت اور آرامدہ پلنگ پر زادہ لیٹتے ہی سو گیا۔ چوکیداروں پر بھی کچھ دیر بعد نیند کا غلبہ ہوا اور وہ بھی بے خبر سو گئے۔ سوئے ہوئے شہزادے کا حسن چاندنی میں دوبالا ہو گیا۔ چاند اس کے حسن کا یہ عاشق ہو گیا تھا۔ بدقسمتی سے ایک پری یہاں سے گزر رہی تھی۔ جب اس نے پلنگ پر لیٹے شہزادے کے حسن کا نظارہ کیا تو اس کے حسن پر فریفتہ ہو گئی۔ کچھ دیر اس کے حسن میں محو رہی اور پھر اسے پلنگ سمیت اٹھا کر لے گئی اور آن کی آن میں اسے اپنے وطن پرستان پہنچا دیا۔ صفحہ نمبر 207 در مراد، مصنف میر انیس۔ خلاصہ: جب امام حسین اور اہل بیت کا قافلہ کربلا میں داخل ہوا تو دشت کربلا جنت کا نمونہ بن گیا۔ آسمان کا سر جھک گیا اور امام حسین کے حسن سے جنگل روشن ہو گیا۔ پھول کھل گئے، بلبل چہچہانے لگا، زمین کے تمام طبق روشن ہو گئے۔ امام حسین نے کربلا کے میدان میں اپنے گھوڑے کو روک کر فرمایا، یہ زمین ہماری آخری منزل ہے اور یہی ہماری در مراد ہے۔ اب قیامت تک یہی ہمارا مقام ہے، یہی ہمارا قتل گاہ اور قبر کی جگہ ہے۔ یہاں خیمے لگاؤ اور بستر سجا کر آرام کرو۔ یہ زمین آب حیات سے رتبے میں بہتر ہے اور اس کی خاک کثیر کی مانند ہے۔ یہ سن کر تمام لوگ سواریوں سے اتر گئے۔ یہ دیکھ کر امام عالی مقام نے فرمایا، کتنی خوبصورت فضا ہے۔ علی اکبر صحرا کو دیکھ کر تر و تازہ ہو گئے۔ عباس نے دریا کو دیکھا تو جھومنے لگے۔ امام عالی مقام نے ان سے پوچھا، یہ مقام تمہیں پسند کیوں آیا؟ وہ مسکرا کر کہنے لگے، یہ ایک خوابور جگہ ہے، ہم ضرور یہاں قیام کریں گے۔ تخت فرش پہ علی اکبر کا خطاب، مصنف مرزا سلامت علی دبیر۔ خلاصہ: شہزادہ علی اکبر جب یزیدی لشکر سے مقابلہ کرنے کے لیے گھوڑے پر سوار ہو کر کربلا کے میدان میں نکلا تو گھوڑا فخر سے مستی کرنے لگا۔ دونوں جہاں کے لوگ اس کے روب و دبدبے کو دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔ چاند، سورج، ہاروت ماروت سب خوف سے لرز رہے تھے۔ بادشاہ اپنی بادشاہی بھول گئے۔ گھوڑے کے پاؤں زمین پر پڑتے تھے تو زمین اس کی قوت سے گھوم جاتی تھی۔ علی اکبر کے چہرے سے پسینہ بارش کے قطروں کی طرح بہہ رہا تھا۔ سورج کے چہرے پر شبنم کے قطروں کا نظارہ اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا۔ شہزادے نے اپنی انگلی سے چہرے کا پسینہ پونچھا اور حضرت علی کے لب و لہجے میں یزیدی لشکر سے مخاطب ہو کر کہا،
ہم صرف اور صرف اللہ کے بندے ہیں، رتبے میں ہمارا کوئی ہمسر نہیں، ہم اللہ کی راہ میں سر کٹانا جانتے ہیں۔ یزید میں اور ہم میں زمین و آسمان کا فرق ہے، ہم حق کے پرستار ہیں اور وہ باطل کا نمائندہ ہے۔ فرشتے اور انسان، بت اور خدا، زمین و آسمان برابر نہیں ہو سکتے۔ مال و دولت سے کوئی صاحب ایمان نہیں بن سکتا۔ ہر شخص موسیٰ، سلیمان اور سکندر نہیں بن سکتا۔ مچھر اڑنے سے ہما نہیں بن سکتا، نہ بت پوجنے سے خدا بن سکتا ہے۔ صفحہ نمبر 208 مسدس، مصنف الطاف حسین حالی۔ خلاصہ: اے امید، نا امیدوں کو اپنی جھلک دکھا دے اور ان کا حوصلہ بڑھا دے۔ تو نے نوح کو طوفان میں سہارا دیا، یعقوب کو صبر دیا، یوسف کو قید کی سختیاں جھیلنے کی قوت عطا کی۔ تو نے مصائب میں سب کو سہارا دیا۔ اے امید، تو نے ڈوبتوں کو بچایا، بگڑے لوگوں کو بنایا، اجڑتے گھروں کو بسایا اور کمزوروں کو طاقت اور اقتدار دیا۔ چھوٹے بڑے اور بوڑھے جوان سب تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں، تیرے بغیر دنیا بے رونق ہے۔ تو نے گدھاؤں کا بادشاہ بنایا اور بے کسوں کو نوازا۔ تو نے سکندر کو فتح دیا اور کولمبس کو نئی دنیا بخش دی۔ خالی ہاتھ سفر کرنے والا مسافر تیرے سہارے سفر کی سختیاں برداشت کرتا ہوا اپنا سفر جاری رکھتا ہے۔ کاشتکار تیرے بل پہ زمین پہ بیج بوتا ہے، تو جس دل میں موجود ہو اسے کسی بات کا غم نہیں ہوتا۔ صفحہ نمبر 209 نصیحت اخلاقی، مصنف اکبر الہ آبادی۔ خلاصہ: تمام لوگوں کا خیال ہے کہ بیٹا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، دل کا سرور اور آنکھوں کا نور ہے۔ ماں باپ اس پر فخر کرتے ہیں، اسے خوش بختی کی نشانی سمجھتے ہیں۔ میں بھی ان لوگوں سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ بیٹا نیک ہو، بزرگوں کی نصیحت پر عمل کرتا ہو، باادب ہو، دھوکہ باز اور فریبی نہ ہو، والدین کا فرما بردار ہو، صابر اور غیرت مند ہو، خاندان کی عزت کا خیال رکھتا ہو، اس کی دوستی نیک لوگوں سے ہو، علم و ہنر کا شوق اس کے دل میں موجود ہو۔ اگر بیٹا ان صفات کا حاصل نہ ہو، پھر لوگ اسے دیکھ کر خوش ہوتے ہوں اور اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھتے ہوں، یہ ان کی خام خیالی ہے۔ جلوہ سحر، مصنف حفیظ جالندھری۔ خلاصہ: ستارے چھپ گئے اور صبح ہو گئی، ہر طرف روشنی پھیل گئی، رات کی تمام نشانیاں ختم ہو گئیں، ستارے ٹمٹما کر غائب ہو گئے۔ اچانک مشرق سے نور کا ایک سیلاب ظاہر ہوا، رات کا طلسم ٹوٹ گیا اور روح میں ایک تازی اور روشنی آ گئی۔ عبادت گاہوں کے دروازے کھل گئے، اذان کی آوازیں آنے لگیں، عبادت گار سجدوں اور مندروں کی طرف جانے لگے، کسان اپنے مویشی لے کر کھیتوں کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہے، صحت بخش ماحول ہے، ہر شے میں ڈوبی ہوئی نغمے گا رہی ہے۔ شہر کے بد نصیب لوگ اب بھی سوئے ہوئے ہیں۔ صبح کی حسینہ بیدار ہوئی، یعنی سورج نکل آیا اور پہاڑوں پر چڑھ کر انہیں منور کر دیا۔ آسمان کے بادلوں کا رنگ سرخ ہو گیا، دریا کے موجوں اور آبشاروں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں اور صبح کو خوش آمدید کہنے کے لیے تازہ ہوا نے رباب کے تار چھیڑ دیے ہیں۔ صفحہ نمبر 210 پرانا کوٹ، مصنف سعید محمد جعفری۔ خلاصہ: میں نے سردی کے موسم میں نیلام سے ایک پرانا کوٹ خریدا۔ یہ ایک بڑا تجربہ کار کوٹ ہے، کسی مرے ہوئے انگریز کی آخری نشانی ہے۔ مشہور جہازران واسکو ڈی گاما نے بھی اس کوٹ کو استعمال کیا ہے، ترک اور ایرانی بھی اسے پہن چکے ہیں۔ اس کوٹ نے مشہور سیاح مارکو پولو کی طرح پوری دنیا کی سیر کی ہے۔ اس پر سرخی اور سیاہی کے داغوں کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی اسکول کے استاد کے زیر استعمال بھی رہا ہے۔ کیڑوں نے جگہ جگہ سے کاٹ کر اس پر خوبصورت نقش و نگار بنا دیے ہیں۔ قدردان لوگ اس کی قدر و قیمت جانتے ہیں۔ یہ دنیا کا پہلا کوٹ ہے، اس کے کانچ کے زخم مانند کھلے ہیں۔ کی اور چکنائی کے دھبے اس بات کا ثبوت ہے کہ اسے کسی حلوائی نے بھی پہنا ہے۔ اس کوٹ سے ہمیں سینکڑوں سال پہلے کی تاریخ کا پتہ چلتا ہے اور اس سے ہم پہلی قوموں کے حالات کا اندازہ کر کے عبرت حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ سڑکیں، مصنف سعید ضمیر جعفری۔ خلاصہ: زمین پر انسان کی پہلی ایجاد سڑکیں ہیں، کیونکہ یہ انسان کی اہم ضرورت ہے، لیکن ہماری شہر کی سڑکیں زائد المیعاد ہو چکی ہیں۔ اس کا کوئی پرسان حال نہیں۔ بارش کے دوران اس میں موجود گڑھے پانی سے بھر کر تالاب بن جاتے ہیں، نالیوں میں طغیانی آ جاتی ہے اور گلی کوچے سیالاب کا منظر پیش کرتے ہیں۔ اس میں ہر قدم رب کھائیاں اور گڑھے ہیں۔ ان گڑھوں کی ہزار شکلیں ہیں جو مشہور مصوروں مانی، چغتائی اور بہزاد کی تصویروں اور نقشوں سے کسی طرح کم نہیں۔ اس پر چلتے ہوئے ہمیں کم از کم ایک فائدہ ضرور ہوا، اور وہ یہ کہ ہم صبر کا مادہ پیدا ہو گیا، نیز ہمیں اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے۔ یہ سڑکیں ہم سے مطمئن ہیں اور ہم ان سے خوش ہیں۔ صفحہ نمبر 211 قطعات، مصنف مرزا محمود سرحدی۔ خلاصہ: میرے وطن کے نوجوانوں اور عورتوں میں کوئی فرق نہیں، انہوں نے عورتوں کی واضح کتاب بنا لی ہے۔
ہمارے شہر کے ہسپتال کو دیکھ کر دل خوش ہوتا ہے۔ اس کے شعبہ حادثات اتفاقیہ میں بھی ایک ڈاکٹر ہے، لیکن وہ آپ کو اتفاقیہ طور پر مل سکتا ہے۔ بھنگی اگر رات کو جھاڑو دیتا ہوا پایا جائے تو یہ کمیٹی کی حسن کارکردگی ہے۔ اگر سڑک پر جا بجا غلاظت کے ڈھیر پڑے ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میونسپل کمیٹی کی لاری یہاں سے گزری ہے۔ بعض لوگ کالے شیشوں کے چشمے اس لیے استعمال کرتے ہیں وہ کسی سے نگاہ نہیں ملا سکتے۔ قانون کے محافظ بھی میری طرح بے حس ہیں، کیونکہ دودھ والا پہلے دودھ میں پانی ملاتا تھا، اب پانی میں دودھ ملاتا ہے۔ اخلاص، مصنف رحمان بابا۔ خلاصہ: مخلص لوگوں کا مقام ثریا سے بھی بلند ہے۔ اخلاص کے سوا باقی ہر چیز فانی ہے۔ اخلاص اسلام کا دوسرا نام ہے۔ مخلص آدمی خوش قسمت ہوتا ہے۔ اخلاص سے دنیا آخرت دونوں سنورتے ہیں۔ رحمان بابا کے اشعار میں شیرینی اور مٹھاس اخلاص کی وجہ سے ہے۔ صفحہ نمبر 212۔ نثر نگاروں کی حالات زندگی اور تنقیدی نوٹ۔ سر سید احمد خان حالات زندگی۔ سر سید احمد خان 17 اکتوبر 1817 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام سید محمد متقی تھا۔ صفحہ نمبر 212۔ نثر نگاروں کی حالات زندگی اور تنقیدی نوٹ۔ سر سید احمد خان حالات زندگی۔ سر سید احمد خان 17 اکتوبر 1817 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام سید محمد متقی تھا، جو عالم فاضل ہونے کی وجہ سے بہادر شاہ ظفر کے دربار سے وابستہ تھے۔ سر سید نے عربی، فارسی اور قرآن و حدیث کی تعلیم مولوی نوازش علی اور شاہ رفیع الدین سے حاصل کی۔ 1938 میں سررشتہ دار مقرر ہوئے اور 1939 میں نائب منشی بن گئے۔ 1857 کی جنگ آزادی میں مسلطن انگریزوں کا ساتھ دیا، جس کے صلے میں اسے سر کا خطاب دیا گیا۔ علمی و ادبی خدمات۔ جنگ آزادی کے بعد رسالہ اسباب بغاوت ہند لکھ کر انگریزوں کے دلوں سے مسلمانوں کے خلاف نفرت ختم کرنے کی کوشش کی۔ سائنٹیفک سوسائٹی قائم کر کے مشہور انگریزی کتابوں کا ترجمہ کروایا۔ 1969 میں انگلستان گئے، جہاں 2 رسالوں ٹیٹلر اور سکٹیٹر سے بہت متاثر ہوئے۔ ہندوستان لوٹ کر اس کے طرز پر ایک اردو رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا، جس کے مسلمانوں کی اصلاح میں اہم کردار ادا کیا۔ سر سید کا سب سے بڑا کارنامہ علی گڑھ کالج کا قیام ہے، بعد میں یونیورسٹی بنی۔ سر سید 1897 میں وفات پا گئے۔ ادبی مقام۔ سلاست۔ سر سید کی طرز تحریر سلیس اور آسان ہے، عام لوگوں کی زبان استعمال کرتے ہیں، مشکل اور ثقیل الفاظ سے پرہیز کرتے ہیں، لیکن قواعد کا خیال نہیں رکھتے۔ مقصدیت۔ سر سید کے سامنے مسلمانوں کی اصلاح کا عظیم مقصد تھا۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے عام بات چیت کا استعمال خوب کیا اور لوگوں کو آسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی۔ ادب کی فنی باریکیوں کو بالکل نظر انداز کر دیا۔ انشائیہ نگاری۔ سر سید کو بجا طور پر اردو زبان کے پہلے انشائیہ نگار کا درجہ دیا جا سکتا ہے، کیونکہ سر سید کے مضامین میں انشائیہ ایسے کے بہت قریب ہیں۔ ظرافت۔ تحریر کو پر اثر بنانے کے لیے جگہ جگہ ظرافت سے بھی کام لیا اور طنز کے نشتر بھی چلائے۔ مکالمہ نگاری۔ سر سید مکالمہ نگاری کی ابتدا اپنے اخبار سعید الاخبار سے کی۔ سائنس، مذہب اور اخلاق کے موضوعات پر مقالے لکھ کر مخبری افکار و خیالات کو ہندوستان میں پھیلایا۔ استدلال۔ سر سید اپنی بات منوانے کے لیے استدلال سے کام لیتے ہیں اور ایک بات کے لیے کئی دلیلیں ڈھونڈ نکالتے ہیں اور بالآخر قاری کو اپنی بات منوانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ تصانیف میں خطبات احمدیہ، آثار زادید، خطوط سر سید، تاریخ سرکشی بجنور، رسالہ اسباب بغاوت ہند، مضامین تہذیب الاخلاق، اقام طعام، تبیین الکلام، آئین اکبری، تفسیر قرآن اور ترجمہ تعزیہ رات ہند شامل ہیں۔ صفحہ نمبر 213۔ مولوی ذکاء اللہ حالات زندگی۔ مولوی ذکاء اللہ کے والد کا نام ثناء اللہ تھا۔ دہلی میں پیدا ہوئے۔ دہلی کالج میں داخل ہوئے تو مولوی محمد حسین آزاد اور مولوی نذیر احمد سے تعلقات استوار ہو گئے۔ ریاضی کا مضمون اسے بہت پسند تھا۔ ریاضی کے استاد رام چندر اس پر بہت عنایت فرماتے تھے۔ وہ اکثر آتے اور وظیفے حاصل کرتے۔ تعلیم سے فارغ ہوئے تو اسی کالج میں ریاضی کے استاد مقرر ہوئے، پھر آگرہ میں اردو اور فارسی کے استاد رہے۔ 1855 میں اسکولوں کے ڈپٹی انسپکٹر بن گئے۔ 1866 میں نارمل اسکول دہلی کے ہیڈ ماسٹر مقرر ہوئے۔ 3 سال بعد اورینٹل کالج میں لیکچرار بن گئے۔ پھر
میونسٹرل کالج الہ آباد میں 15 سال تک فارسی کے پروفیسر رہے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد 24 سال گھر میں بیٹھ کر تصنیف و تالیف کا کام کرتے رہے۔ دہلی میں اس کا انتقال ہوا۔ ان کی وفات کے بعد رسالہ تمدن دہلی میں ڈپٹی نذیر احمد کا ایک مضمون شائع ہوا۔ یہ مضمون سیر المصنفین میں موجود ہے، جس کا ایک اقتباس یہاں نقل کیا جاتا ہے۔ بعض مسلمان پوچھتے ہیں کہ مسلم یونیورسٹی کس قسم کے عالم پیدا کرے گی جو 5 یونیورسٹیاں اب تک نہ پیدا کر سکیں۔ اگر مولوی ذکا اللہ زندہ ہوتے تو میں انہی کو پیش کرتے کہ مسلم یونیورسٹی درجہ تکمیل کو پہنچ کر وما ذالک علی اللہ العزیز ان جیسے عالم پیدا کرے گی۔ کریم النفس، وسیع الاخلاق، منکسر المزاج، روشن دماغ، متنوع المعلومات، خیر خواہ، عامہ خلق، فیاض طبع، برٹش گورنمنٹ کے قدر شناس، ارادت مند، راسخ الاعتقاد، صلح کل اور مرنخ و مرجان، یہ مولوی ذکا اللہ کی صفات ہیں جو ڈپٹی نذیر احمد نے بیان کی۔ صفحہ نمبر 224۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان، حالات زندگی۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان نسلاً پختون تھے۔ جبل پور میں پیدا ہوئے۔ باپ کا نام گلاب خان تھا۔ ابتدائی تعلیم جبل پور میں حاصل کی، پھر علی گڑھ کالج میں داخلہ کیا جہاں سے اس نے اردو، فارسی اور قانون کی ڈگریاں حاصل کی اور ناگپور کے امروتی کالج میں لیکچرار مقرر ہو گئے۔ پاکستان بننے کے بعد اس نے کراچی میں محض سکونت اختیار کی، یہاں اردو کالج میں پروفیسر بن گئے۔ اس کے بعد سندھ یونیورسٹی کے شعبہ اردو کے چیئرمین مقرر ہوئے۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کو اس کی ادبی خدمات کے صلے میں بے شمار سرکاری اور غیر سرکاری اعزازات ملے۔ ادبی خدمات۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان نے اردو زبان کی بہت خدمت کی۔ اردو تحقیق کی روایات کو مضبوط اور مستحکم کرنے میں اس کا اہم کردار ہے۔ اس نے خود بھی اس سلسلے میں گراں قدر خدمات انجام دیں اور دوسرے محققین کی سرپرستی اور حوصلہ افزائی بھی کی۔ انہوں نے زبان کے ساتھ ادبی اثرات کی دریافت کا فریضہ بھی انجام دیا۔ ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کی یونیورسٹیوں میں پی ایچ ڈی سطح پر لکھے جانے والے کئی مقالات کے ممتحن کے فرائض بھی انجام دیے۔ ادبی اسلوب۔ ڈاکٹر صاحب سادہ اور سلیس زبان لکھتے ہیں۔ ان کے جملے چھوٹے اور جامع ہیں، ایک جملے میں پوری کہانی بیان کرتے ہیں۔ علمی، دینی، ادبی اور تحقیقی تمام معلومات تحریر کرنے میں اس کا انداز بیاں توضیح اور تشریحی ہے۔ دقیق اور مشکل خیالات بڑی روانی سے بیان کرتے ہیں اور کسی قسم کی دقت محسوس نہیں کرتے۔ فارسی میں ان کو بڑی مہارت حاصل تھی۔ انکسار اور سادہ بیاں ان کا اسلوب ہے۔ تصانیف۔ ڈاکٹر صاحب کی تصانیف میں تاریخ اسلام، برصغیر میں فارسی ادب، علمی نقوش، ادبی جائزے، تاریخ بہرام شاہ، اقبال اور قرآن، معارف اقبال، سرگشت کابل، تحقیقی جائزے، چند فارسی شعرا، ہمارا تلفظ اور مقدمات ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان شامل ہیں۔ صفحہ نمبر 215۔ ڈاکٹر سعید عبداللہ، حالات زندگی۔ ڈاکٹر سعید عبداللہ ضلع ہزارہ کے گاؤں منگلور میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے دادا سے حاصل کی۔ قرآن مجید کے ساتھ اردو کی درس کتب، حساب، خوشخطی، ابتدائی فارسی کی تعلیم گھر پر پائی۔ مقامی اسکول سے مڈل پاس کرنے کے بعد اسلامیہ ہائی اسکول لاہور میں تعلیم حاصل کی اور 1923 میں اسی اسکول سے میٹرک کیا۔ میٹرک کرنے کے بعد اسلامیہ کالج لاہور میں داخل ہوئے اور وہاں سے 1927 میں ایم اے فارسی کی ڈگری حاصل کی۔ یہاں وہ پروفیسر محمود شیرانی، قاضی فضل الحق اور پروفیسر اسماعیل جیسے نابغہ روزگار اساتذہ کی شاگردی میں رہے۔ 1932 میں عربی میں ایم اے کیا۔ 1932 میں ہی جرمن سرٹیفکیٹ اور 1934 میں لائبریری سرٹیفکیٹ کے امتحانات پاس کیے اور پنجاب یونیورسٹی میں عربک اسسٹنٹ مقرر ہوئے۔ 1938 میں اورینٹل کالج میں استاد مقرر ہوئے۔ 1940 سے شعبہ اردو میں خدمات انجام دیتے رہے۔ جب پاکستان بنا تو شعبہ اردو کے پروفیسر اور بعد میں صدر شعبہ لگا دیے گئے۔ 1954 میں یونیورسٹی اورینٹل کالج کے پرنسپل بن گئے۔ ادبی خدمات۔ سعید عبداللہ اردو زبان کے شیدائی تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ اردو پاکستان کی سرکاری اور دفتری زبان بن جائے اور تمام علوم بشمول سائنس اردو زبان میں منتقل ہو جائے۔ اس مقصد کے لیے وہ پوری زندگی کوشش کرتے رہے۔ 9 مارچ 1986 کو اس پر فالج کا حملہ ہوا اور وہ کئی ماہ اس مرض میں مبتلا رہنے کے بعد یہ نامور استاد، ادیب اور اردو زبان کے محسن انتقال کر گئے۔ تصانیف۔ تصانیف میں نقد میر، سر سید اور ان کے رفقا، وجہی سے عبدالحق تک
مباحثت اور اشارات تنقید یادگار ہیں۔ صفحہ نمبر 216 ڈاکٹر عبادت بریلوی، حالات زندگی۔ ڈاکٹر عبادت بریلوی 1920 میں پیدا ہوئے۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد اینگلو عربک کالج میں استاد مقرر ہوئے۔ پاکستان بننے کے بعد لاہور آئے اور اورینٹل کالج لاہور میں ملازمت اختیار کی۔ ترقی کرتے کرتے شعبہ اردو کے صدر بن گئے۔ وہ اسی کالج میں ڈین فیکلٹی آف آرٹس بھی رہے۔ بعد میں اسی کالج کے پرنسپل تعینات ہوئے اور 1980 میں ملازمت سے ریٹائرڈ ہو گئے۔ ادبی خدمات۔ ڈاکٹر عبادت بریلوی کا شمار محققین میں ہوتا ہے۔ اس نے بہت سی کتابیں لکھیں اور تصنیف و تالیف کا خاصا کام کیا۔ ان کی بیشتر کتابیں ہندوستان اور پاکستان کی مختلف یونیورسٹیوں کے نصاب میں شامل ہیں۔ ایک محقق کے ساتھ ساتھ وہ ایک بہترین نقاد بھی ہیں۔ تنقید میں اس کا انداز جدا گانہ ہے جسے واضحاتی تجزیے کا نام دیا جاتا ہے۔ واضحاتی تجزیے میں کسی مصنف کے اول سے آخر تک تمام حالات پر تفصیل سے روشنی ڈالی جاتی ہے۔ ان کے تجزیے ہمدردانہ ہوتے ہیں، وہ ادبی پیچیدگیوں میں نہیں پڑتے۔ اسے اپنے کام سے کام ہے، معنوی سطح پر رہتے ہوئے کسی فن پارے کا اہتمام تمام احوال کاری کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ وہ منطقی استدلال سے بدریغ اپنے تجزیے سے پڑھنے والے کو قائل کرتے ہیں۔ تصنیف۔ اردو تنقید کا ارتقاء، تنقیدی زاویے، جدید اردو ادب اور میر تقی میر، جدید شاعری، روایات کی اہمیت، غالب کا فن اور غزل اور مطالعہ غزل یادگار کتابیں ہیں۔ صفحہ نمبر 217 پنڈت رتن ناتھ سرشار، حالات زندگی۔ پنڈت رتن ناتھ سرشار لکھنؤ میں 1846 میں پیدا ہوئے۔ اردو ادب کے ممتاز ادیبوں میں اس کا شمار ہوتا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد مختلف اسکولوں میں درس و تدریس کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ اسے تخلیق نگاری کا شوق تھا، چنانچہ وہ اخبارات اور رسائل سے منسلک ہو گئے اور مختلف اخباروں اور رسالوں میں مدیر کی حیثیت سے کام کرتے رہے۔ مہاراجہ کرشن پرساد اسے حیدرآباد بلوا لیا اور وہاں وہ دبدبہ آصفی کے ایڈیٹر بن گئے۔ 1895 میں حیدرآباد میں اس کا انتقال ہوا۔ ادبی خدمات۔ پنڈت رتن کا سب سے بڑا ادبی کارنامہ ناول کے ارتقاء اور فروغ میں اس کا اہم کردار ہے۔ اس کے ناول فسانۂ آزاد کو اردو ادب کے پہلے ناول کا اعزاز حاصل ہے۔ اس ناول کی دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بھی ناول کی طرف متوجہ ہوئے۔ ناول فسانۂ آزاد اخبار ادے پنج میں قسط وار شائع ہوتا رہا۔ لوگ اس کا بڑی بے چینی سے انتظار کرتے۔ اس نے اس ناول میں ایک لافانی کردار خوجی تخلیق کیا جس کی خرمستیوں، ہنسی مذاق اور ٹھٹھوں سے آج بھی لوگ لطف اٹھاتے ہیں۔ ان کے ناول زیادہ تر تفریحی ہیں، زیادہ تر ہنسی مذاق اور سیر سپاٹے پر مشتمل ہیں۔ سرشار کا عقیدہ تھا کہ ناول محض وقت گزاری اور خط اٹھانے کے لیے ہوتا ہے، اس لیے وہ ناول میں المیہ کے قائل نہ تھے۔ اس کے لفظ لفظ سے ظرافت ٹپکتی ہے۔ اس کا انداز بیاں ایسا ہے کہ ماورائے عقل باتوں پر بھی حقیقت کا گمان ہوتا ہے۔ اس کے تمام ناول وقت گزاری کے لیے ہیں، ان میں اصلاح کا شائبہ تک نہیں۔ سرشار کے دو اور ناولوں جام سرشار اور سیر کہسار نے بھی شہرت پائی۔ تصنیف۔ سرشار کی تصانیف میں فسانۂ آزاد، جام سرشار اور سیر کہسار کے علاوہ شمس الضحیٰ، اعمال نامہ، روس، کامنی، الف لیلہ اور خدائی فوجداری شامل ہے۔ صفحہ نمبر 218 ختیجہ مستور، حالات زندگی۔ ختیجہ مستور 12 دسمبر 1927 کو لکھنؤ میں پیدا ہوئیں۔ اس کا تعلق بریلی کے ایک پٹھان گھرانے سے تھا۔ اس کی والدہ نور جہاں ایک اچھی شاعرہ اور مضمون نگار تھیں۔ اس کی بہن ہاجرہ مسرور اور ختیجہ مستور دونوں کو گھر پر ادبی ماحول میسر آیا۔ ختیجہ کی ابتدائی زندگی مصائب اور مشکلات میں بسر ہوئی۔ صفحہ نمبر 219 ادبی خدمات۔ ختیجہ مستور نے ادبی خدمات کا 1936 میں فسانہ نگاری سے کیا، لیکن اس کو ناول آنگن سے جو شہرت حاصل ہوئی وہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ یہ ناول اتنی مشہور ہوئی کہ اسے آدم جی انعام سے نوازا گیا۔ یہ ناول سماجی حقیقت نگاری کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ اس میں ایک پورے عہد کا احاطہ کیا گیا جس میں مختلف خیالات کی کشمکش بڑی خوبصورتی سے بیان کی گئی۔ قیامی پاکستان کے بعد ہندوستان اور پاکستان میں جو حالات پیش آئے ان پر متعدد ناول لکھے گئے، لیکن یہ امتیاز ناول آنگن کو حاصل ہے جس میں ایک متوسط مسلمان خاندان کو موضوع بحث بنایا گیا ہے۔ اس ناول کا پلاٹ اتنا لمبا چوڑا نہیں، لیکن مختصر پلاٹ کے باوجود یہ زمانے کی سماجی
اور معاشی ناہمواریوں کا مکمل احاطہ کرتی ہے۔ یہ ایک ایسے گھرانے کی کہانی ہے جو ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی مختلف خیالات اور احساسات رکھتے ہیں۔ اس کہانی کو سادہ اور عام فہم زبان میں بڑی مہارت سے پیش کیا گیا ہے۔ خدیجہ مستور نے اپنے افسانوں اور ناولوں میں عورتوں کو موضوع بحث بنایا ہے اور ان کے مسائل کی نشاندہی کی ہے۔ عورتوں کے بارے میں مردوں کے خاص خیالات پر خدیجہ نے کڑی تنقید کی ہے۔ اس کا انداز تحریر سادہ اور سلیس ہے۔ 1982 میں اس کی وفات ہوئی۔ تصانیف میں آنگن، زمین، بوچھاڑ، تھکے ہارے، ٹھنڈا میٹھا پانی، چند روز اور شامل ہیں۔ آغا حشر کاشمیری حالات زندگی۔ آغا حشر کاشمیری ہندوستان کے شہر بنارس میں 1879 میں پیدا ہوئے۔ اس کا تعلق مشہور و معروف کشمیری خاندان سے تھا۔ حافظ عبدالصمد کے مدرسے میں ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد جے نارائن اسکول میں داخلہ لیا۔ زبانِ طالب علمی میں شعر کہنا شروع کیا کیونکہ وہ بنیادی طور پر ایک شاعر تھے، لیکن احسن لکھنوی کے ایک ڈرامے سے اتنے متاثر ہوئے کہ ڈرامے کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا لیا اور بہت کم عرصے میں ڈرامے کے میدان میں بہت زیادہ شہرت حاصل کر لی۔ زمانۂ طالب علمی میں انہوں نے آفتاب محبت نامی ڈرامہ لکھا۔ ڈرامے کے شوق میں بمبئی چلے گئے اور تعلیم کو خیر بات کہہ دیا۔ ادبی خدمات۔ آغا حشر کاشمیری نے ڈرامے کے لیے بہت بڑی ادبی خدمات انجام دیں۔ ڈرامے کی طرف بہت کم لوگ راغب ہوتے ہیں اور اس زمانے میں ڈرامے کے سلسلے میں قحط الرجال کی سی کیفیت تھی۔ آغا حشر نے اردو ڈرامے لکھ کر اس صنف میں قابل قدر اضافہ کیا۔ اس کا پہلا مقبول و مشہور ڈرامہ مرید شک تھا۔ اس زمانے کے ڈراموں میں جو بازاری پن تھا، آغا حشر نے اس کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا اور اسے ایک خاص ادبی فن بنا دیا۔ اسلوب۔ وہ اردو زبان پر پورا عبور رکھتے تھے۔ وہ شاعرانہ تخلیق کو سیدھے سادے الفاظ میں بیان کرنے پر قادر تھے۔ اس نے ڈراموں میں عام بول چال کی زبان استعمال کی۔ وہ بدلیہ گو تھے۔ فعل بدلیہ اشعار کہنے میں اس کا کوئی مقابل نہیں تھا۔ اس کے ڈراموں کی کامیابی کا راز فعل بدیع شاعری بھی ہے۔ وہ مکالمے خوب لکھتے تھے۔ مکالموں میں مبالغے کی موجودگی کے باوجود نثر سے خالی نہیں۔ 1935 میں وفات پا گئے۔ تصانیف۔ آغا حشر کے ڈراموں میں رستم و سہراب، سید حوس، یہودی کی لڑکی، خواب ہستی، اسیر ہوس، خوبصورت بلد، نیک پروین اور پاک دامن قابل ذکر ہیں۔ صفحہ نمبر 221۔ ابن انشا۔ حالات زندگی۔ ابن انشا 1927 کو جلندھر میں پیدا ہوئے۔ اس کا اصل نام شیر محمد قیصر تھا، لیکن ابن انشا کے ادبی نام سے شہرت پائی۔ قیامی پاکستان کے بعد لاہور میں سکون پذیر ہوئے۔ ادبی خدمات۔ ابن انشا نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز شاعری سے کیا، لیکن افسانے، صحافت اور سفرنامہ نویسی میں زیادہ شہرت حاصل کی۔ مزاح کے میدان میں اس کی حیثیت سب لوگ جانتے ہیں۔ مزاح نگاری کے علاوہ اس کے سفرنامے اردو ادب کا سرمایہ ہیں۔ وہ 1978 میں فوت ہوئے۔ اسلوب۔ اس کا اسلوب بیان سادہ، رواں، دلکش اور شگفتہ ہے۔ الفاظ اور جملوں میں مزاح پیدا کرتے ہیں۔ وہ ہنسانے کے فن سے خوب واقف ہیں۔ الفاظ کا درست استعمال اور صحیح انتخاب پر اسے عبور حاصل ہے۔ اپنے سفرناموں ابن بطوطہ کے تعاوب میں چلتے ہو تو چین کو چلیے، دنیا گول ہے اور آوارہ گردی ڈائری میں وہ ایک بنجارے کے روپ میں نظر آتے ہیں۔ وہ اشیاء پر بیگانہ انداز میں نظر ڈالتا ہے، لیکن اس کے باطن کا ادراک بھی کرتا ہے۔ تاریخی واقعات اور معلوماتی مواد مؤثر انداز میں پیش کرتے ہیں۔ ان کی تحریروں میں ہلکا سا طنز پایا جاتا ہے، جس سے بات پر اثر ہو جاتی ہے۔ بھولے بسرے اور متروک الفاظ کو اس نے بڑی خوبصورتی سے پانے تحریروں میں سمویا ہے، جس سے تحریر میں خوبصورتی اور دلکشی پیدا ہو گئی ہے۔ تصانیف۔ خمار گندم اردو کی آخری کتاب، دنیا گول ہے، چلتے ہو تو چین کو چلیے، ابن بطوطہ کے تعاقب میں، چاند نگر، اس بستی کے ایک کوچے میں، دل وحشی اور نگری پھرا مسافر اس کی یادگار تصانیف ہیں۔ صفحہ نمبر 222۔ خواجہ معین الدین۔ حالات زندگی۔ خواجہ معین الدین 1924 کو حیدرآباد دکن میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم حیدرآباد میں حاصل کی۔ پاکستان بننے کے بعد 1949 میں پاکستان آئے اور کراچی میں سکونت اختیار کی۔
سندھ یونیورسٹی سے MA کا امتحان پاس کیا اور درس و تدریس سے منسلک ہو گئے۔ ادبی خدمات۔ اقتصادی مشکلات کے باوجود خواجہ معین الدین نے بچوں کے لیے ایک تعلیمی ادارے کی بنیاد رکھی۔ وہ اس ادارے کے لیے ہر وقت چندہ مہم میں مصروف رہتے تھے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے ایک ڈرامہ سٹیج کیا جس کا نام زوال حیدرآباد تھا۔ اس ڈرامے سے جو آمدن ہوئی وہ اسکول کے لیے وقف کر دیا۔ اسی ڈرامے سے خواجہ معین ڈرامے کے فن کی طرح راغب ہو گئے اور پھر ایسا وقت بھی آیا کہ وہ اور رسنامہ لازم ملوزم ہو گئے۔ قیام پاکستان کے جن ادیبوں نے اردو ڈرامے کے لیے کام کیا ان میں خواجہ معین الدین ایک درخشاں ستارے کی حیثیت رکھتا ہے۔ ان کے ڈراموں میں سماجی طنز، تہذیبی روایات اور بدلتے ہوئے اقتدار کی واضح جھلک موجود ہے۔ ڈرامہ تعلیم بالغان میں بدی اور نیکی کے درمیان جو مکالمہ بازی ہے یہ خواجہ معین الدین ہی کا خاصہ ہے۔ ان کے ڈرامے لال قلعے سے لالو کھیت تک، مرزا غالب بندر روڈ پر اور تعلیم بالغاں بہت مشہور ہیں۔ جمیل الدین عالی، حالات زندگی۔ مشہور شاعر اور نثر نگار جمیل الدین عالی 1926 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ BA تک تعلیم دہلی میں حاصل کی اور وزارت تجارت میں اسسٹنٹ کے عہدے پر فائز ہوئے۔ مقابلے کا امتحان پاس کرنے کے بعد محکمہ انکم ٹیکس کے افسر بن گئے۔ ایوان صدر میں بھی افسر بکار خاص کی حیثیت سے خدمات انجام دی۔ کچھ عرصہ وزارت تعلیم سے بھی منسلک رہے۔ کاپی رائٹ رجسٹرار اور نیشنل پریس ٹرسٹ کے سیکریٹری بھی رہے۔ 1961 میں اسے یونیسکو کی فیلوشپ مل گئی اور مختلف ممالک کی سیاحت کی۔ پاکستانی مندوب کی حیثیت سے بھی وہ کئی ممالک کے دورے کیے۔ رائٹر گڈز کے قیام کے بعد اس کے اعزازی مرکزی سیکریٹری اور سیکریٹری جنرل بھی رہے۔ انجمن ترقی اردو کے مرکزی رکن رہے اور تاحال اس کے ممتد اعزازی ہیں۔ روزنامہ جنگ میں اس کے کالم باقاعدگی سے چھپتا ہے۔ صفحہ نمبر 223 ادبی خدمات۔ جمیل الدین ایک اچھے شاعر اور نثر نگار ہیں۔ شاعر کی حیثیت سے ان کی غزلوں کے مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ جمیل الدین عالی مشہور ملی نغمے جیوے جیوے پاکستان کے خالق بھی ہیں۔ اردو زبان کے لیے اس کے دل میں تڑپ کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ اب تک انجمن ترقی اردو کے اعزازی ممتمند ہیں۔ جمیل الدین عالی نے تماشا میرے آگے اور دنیا میرے آگے میں سفر کی فوری تاثر کو اخباری کالموں میں سمیٹ لیا۔ انہوں نے ادب کے کلاسیکی پس منظر کو زندگی کے موجودہ تناظر سے مربوط کیا۔ ان سفر ناموں میں مصنف خود نگر اور خدائے وند خودی بن کر ظاہر ہوتا ہے اور مشرقی درویشی کا بھرم قائم رکھتا ہے۔ اسلوب۔ جمیل الدین عالی کی زبان سادہ اور سلیس ہے۔ عام لوگوں کی زبان میں بات کرتے ہیں۔ وہ ایک جملے میں بہت کچھ کہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ بہت جلدی میں ہوں۔ سفر ناموں میں اس کا ایک انداز بیاں ایسا ہے جیسے کوئی جلد از جلد اپنے تاثرات دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہو۔ تصانیف۔ ان کی کتابوں میں غزلیں، دوہے، گیت، اے میرے دشت سخن، دعا کر چلے، صدا کر چلے، انسان، لا حاصل، دنیا میرے آگے اور تماشا میرے آگے شامل ہیں۔ صفحہ نمبر 224 مرزا اسد اللہ خان غالب، حالات زندگی۔ مرزا اسد اللہ خان غالب 27 ستمبر 1797 کو آگرہ میں پیدا ہوئے۔ غالب ان کا تخلص تھا۔ وہ اردو زبان کے باب غزل کہلاتے ہیں، لیکن 1857 کے ہنگامے کے بعد ان کے لکھے گئے خطوط اردو نثر کی بہترین شکل کی صورت میں سامنے آئے۔ اپنے خطوط میں غالب نے عام فہم اور روزمرہ زبان استعمال کر کے نثری ادب میں انقلاب برپا کیا۔ اردو معلیٰ کے نام سے ان کے خطوط کے 2 مجموعے شائع ہوئے ہیں۔ خطوط غالب کی خصوصیات۔ مکالمے کا انداز۔ غالب نے مراسلے کو مکالمے میں بدل دیا۔ ان کا خط پڑھ کر ایسا محسوس ہوا جیسے 2 افراد آپس میں آمنے سامنے بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہوں۔ سلاست۔ خطوط غالب سے پہلے اردو عرب میں رنگینی اور مشکل پسندی پائی جاتی تھی۔ عبارت مصباح اور مغزہ ہوا کرتی تھی۔ غالب نے اردو ادب کو آسان بنا دیا، مشکل اور دقیق الفاظ کے استعمال سے گریز کیا۔ القاب و اداب کا خاتمہ۔ خطوط میں پرتکلف اداب و القاب کے استعمال سے گریز کیا، اسے سادہ اور آسان بنا دیا۔ طنز و ظرافت۔ سادگی، روانی اور سلاست کے ساتھ ساتھ غالب نے اپنے خطوط میں ظرافت اور طنز کا خوب استعمال کیا اور خط کو دلکش اور پرکشش بنا دیا۔ دہلی کی تاریخ۔
غالب کے خطوط میں دہلی کی پوری تاریخ موجود ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جو واقعات پیش ہوئے، غالب کے خطوط ان واقعات کے لیے سند کی حیثیت رکھتے ہیں۔ غالب کی سیرت۔ خطوط غالب سے ہمیں ان کی عادات و اطوار اور مشاغل کا پتہ چلتا ہے۔ ان کی عادات، طرز زندگی، مالی حالت، گھریلو مسائل، مشاغل، دوست و احباب اور سیاسی نظریات سے متعلق تمام باتیں ان کی خطوط میں پائی جاتی ہیں۔ سلطنت مغلیہ کی عکاسی۔ غالب کے خطوط سے ہمیں اس دور کے سلطنت مغلیہ کی عکاسی ملتی ہے۔ اس کے علاوہ اس دور کے شعراء اور ادیبوں کا ذکر بھی ملتا ہے۔ یہ خطوط تفریحی بھی ہیں، معلوماتی بھی اور مہر و محبت سے معمور بھی۔ اس میں غالب کی آپ بیتی بھی ہے، سیاسی اور سماجی حالات کی عکاسی بھی۔ الغرض خطوط غالب اردو ادب کا گراں نقد سرمایہ ہیں۔ صفحہ نمبر 225 علامہ اقبال حالات زندگی۔ علامہ محمد اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام شیخ نور محمد تھا۔ اسکا مشن ہائی اسکول میں میر حسن کے شاگرد رہے اور عربی فارسی زبانوں پر عبور حاصل کیا۔ سیالکوٹ میں ایف اے گورنمنٹ کالج لاہور سے بی اے اور پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے کیا۔ پروفیسر آرنولڈ کی صحبت کی وجہ سے فلسفے کا شوق پیدا ہوا۔ 1905 میں انگلینڈ سے بیرسٹری اور اس کے بعد جرمن سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ شاعری میں داغ دہلوی اور غالب سے متاثر تھے۔ شاعری کی ابتدا غزل سے کی، بعد میں روایتی غزل کو خیر بات کہہ کر اپنی شاعری مسلمانوں کی اصلاح کے لیے وقف کر دی۔ اس کا نثری سرمایہ بہت کم ہے، تاہم اس کے خطوط اردو نثر کا گراں قدر سرمایہ ہیں۔ ادبی خدمات اور خصوصیات۔ فلسفہ زندگی۔ اقبال کے نزدیک عمل، حرکت اور جدوجہد کا نام ہے۔ مسلسل محنت میں انسان کی ترقی کا راز ہے۔ جمود اور سکون موت ہیں۔ فلسفہ عشق۔ عشق کا فلسفہ اقبال کے ہاں مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ اقبال کے خیال میں عشق ہی وہ واحد جذبہ ہے جو انسان میں عمل کی قوت پیدا کرتا ہے۔ فلسفہ خودی۔ خودی خالق کے کائنات سے عشق اور مخلوق سے بے نیازی کا نام ہے۔ خودی کی قوت انسان میں خدائی صفات پیدا کرتی ہے۔ خوددار انسان شکست تسلیم نہیں کرتا، صرف ایک سجدے سے ہارے سجدوں سے نجات حاصل کر لیتا ہے۔ صفحہ نمبر 226 توحید۔ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے توحید کا درس دیا، کیونکہ توحید کے بغیر انسان میں خودی اور عشق کا جذبہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ مرد مومن۔ اقبال نے قرآن سے استفادہ کر کے اپنی شاعری میں مرد مومن کی صفات بیان کی۔ مرد مومن کو شاہین سے تشبیہ دے کر اسے خدائی صفات کا حاصل قرار دیا۔ اسلوب۔ الفاظ و تراکیب۔ اقبال کے کلام میں فارسی اور عربی تراکیب بکثرت موجود ہیں، جس کی وجہ سے کلام میں رنگینی اور مشکل پسندی کا احساس ہوتا ہے۔ بقول اقبال، میرا کلام عام لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ منظر نگاری۔ علامہ نے اپنے کلام میں کائنات کی خوب منظر کشی کی ہے۔ منظر نگاری میں اقبال دوسرے تمام شعراء پر فوقیت رکھتے ہیں۔ سورج نے جاتے جاتے شام سیاہ قبا کو تشت افق سے لے کر لالے کے پھول مارے۔ ترنم۔ اقبال کے اشعار میں موسیقیت اور ترنم ہے۔ رحمان بابا کے اشعار کی طرح اقبال کے اشعار بھی اسی وجہ سے جلد یاد ہو جاتے ہیں۔ تشبیہات و استعارات۔ علامہ نے نادر تشبیہات اور استعارات کے ذریعے اشعار کو عظیم کیا ہے اور بڑے بڑے مطالبے استعارات میں بیان کیے ہیں۔ طنز و مزاح۔ اقبال کی شاعری میں جگہ جگہ طنز و ظرافت موجود ہے۔ طنز کے ذریعے مسلمانان ہند کو ان کی بے عملی کی طرف متوجہ کیا ہے۔ اقبال نے اپنی شاعری سے برصغیر کے مسلمانوں میں عملی کا جذبہ پیدا کیا، بعد مخالف سے مقابلہ کرنے کا درس دیا، قرآنی احکام اور احادیث نبوی کو اشعار کا روپ دیا اور مسلمانوں کو ان کا ماضی یاد دلایا۔ گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن، مجھ تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی۔ صفحہ نمبر 212 نثر نگاروں کی حالات زندگی اور تنقیدی نوٹ۔ سر سید احمد خان حالات زندگی۔ سر سید احمد خان 17 اکتوبر 1817 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام سید محمد متقی تھا، جو عالم فاضل ہونے کی وجہ سے بہادر شاہ ظفر کے دربار سے وابستہ تھے۔ سر سید نے عربی، فارسی اور قرآن و حدیث کی تعلیم مولوی نوازش علی اور شاہ رفیع الدین سے حاصل کی۔ 1938 میں
سررشتہ دار مقرر ہوئے اور 1939 میں نائب منشی بن گئے۔ 1857 کی جنگ آزادی میں مسلطن انگریزوں کا ساتھ دیا، جس کے صلے میں اسے سر کا خطاب دیا گیا۔ علمی و ادبی خدمات: جنگ آزادی کے بعد رسالہ اسباب بغاوت ہند لکھ کر انگریزوں کے دلوں سے مسلمانوں کے خلاف نفرت ختم کرنے کی کوشش کی۔ سائنٹیفک سوسائٹی قائم کر کے مشہور انگریزی کتابوں کا ترجمہ کروایا۔ 1969 میں انگلستان گئے، جہاں 2 رسالوں ٹیٹلر اور اسپیکٹیٹر سے بہت متاثر ہوئے۔ ہندوستان لوٹ کر اس کے طرز پر ایک اردو رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا، جس کے مسلمانوں کی اصلاح میں اہم کردار ادا کیا۔ سر سید کا سب سے بڑا کارنامہ علی گڑھ کالج کا قیام ہے، بعد میں یونیورسٹی بنی۔ سر سید 1897 میں وفات پا گئے۔ ادبی مقام: سلاست: سر سید کی طرز تحریر سلیس اور آسان ہے، عام لوگوں کی زبان استعمال کرتے ہیں، مشکل اور ثقیل الفاظ سے پرہیز کرتے ہیں، لیکن قواعد کا خیال نہیں رکھتے۔ مقصدیت: سر سید کے سامنے مسلمانوں کی اصلاح کا عظیم مقصد تھا۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے عام بات چیت کا استعمال خوب کیا اور لوگوں کو آسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی۔ ادب کی فنی باریکیوں کو بالکل نظر انداز کر دیا۔ انشائیہ نگاری: سر سید کو بجا طور پر اردو زبان کے پہلے انشائیہ نگار کا درجہ دیا جا سکتا ہے، کیونکہ سر سید کے مضامین میں انشائیہ ایسے کے بہت قریب ہیں۔ ظرافت: تحریر کو پر اثر بنانے کے لیے جگہ جگہ ظرافت سے بھی کام لیا اور طنز کے نشتر بھی چلائے۔ مکالمہ نگاری: سر سید مکالمہ نگاری کی ابتدا اپنے اخبار سعید الاخبار سے کی۔ سائنس، مذہب اور اخلاق کے موضوعات پر مقالے لکھ کر مخبری افکار و خیالات کو ہندوستان میں پھیلایا۔ استدلال: سر سید اپنی بات منوانے کے لیے استدلال سے کام لیتے ہیں اور ایک بات کے لیے کئی دلیلیں ڈھونڈ نکالتے ہیں اور بالآخر قاری کو اپنی بات منوانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ تصانیف میں خطبات احمدیہ، آثار زادید، خطوط سر سید، تاریخ سرکشی بجنور، رسالہ اسباب بغاوت ہند، مضامین تہذیب الاخلاق، اقامہ تام، تبیین الکلام، آئین اکبری، تفسیر قرآن اور ترجمہ تعزیہ رات ہند شامل ہیں۔ صفحہ نمبر 213 مولوی ذکاء اللہ: حالات زندگی۔ مولوی ذکاء اللہ کے والد کا نام ثناء اللہ تھا۔ دہلی میں پیدا ہوئے۔ دہلی کالج میں داخل ہوئے تو مولوی محمد حسین آزاد اور مولوی نذیر احمد سے تعلقات استوار ہو گئے۔ ریاضی کا مضمون اسے بہت پسند تھا۔ ریاضی کے استاد رام چندر اس پر بہت عنایت فرماتے تھے۔ وہ اکثر آتے اور وظیفے حاصل کرتے۔ تعلیم سے فارغ ہوئے تو اسی کالج میں ریاضی کے استاد مقرر ہوئے، پھر آگرہ میں اردو اور فارسی کے استاد رہے۔ 1855 میں اسکولوں کے ڈپٹی انسپکٹر بن گئے۔ 1866 میں نارمل اسکول دہلی کے ہیڈ ماسٹر مقرر ہوئے۔ 3 سال بعد اورینٹل کالج میں لیکچرار بن گئے۔ پھر میونسپل کالج الہ آباد میں 15 سال تک فارسی کے پروفیسر رہے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد 24 سال گھر میں بیٹھ کر تصنیف و تالیف کا کام کرتے رہے۔ دہلی میں اس کا انتقال ہوا۔ ان کی وفات کے بعد رسالہ تمدن دہلی میں ڈپٹی نذیر احمد کا ایک مضمون شائع ہوا۔ یہ مضمون سیر المصنفین میں موجود ہے، جس کا ایک اقتباس یہاں نقل کیا جاتا ہے۔ بعض مسلمان پوچھتے ہیں کہ مسلم یونیورسٹی کس قسم کے عالم پیدا کرے گی جو 5 یونیورسٹیاں اب تک نہ پیدا کر سکیں۔ اگر مولوی ذکاء اللہ زندہ ہوتے تو میں انہی کو پیش کرتے کہ مسلم یونیورسٹی درجہ تکمیل کو پہنچ کر وما ذالک علی اللہ العزیز ان جیسے عالم پیدا کرے گی۔ کریم النفس، وسیع الاخلاق، منکسر المزاج، روشن دماغ، متنوع المعلومات، خیر خواہ، عامہ خلق، فیاض طبع، برٹش گورنمنٹ کے قدر شناس، ارادت مند، راسخ الاعتقاد، صلح کل اور مرنخ و مرجان، یہ مولوی ذکاء اللہ کی صفات ہیں جو ڈپٹی نذیر احمد نے بیان کی۔ صفحہ نمبر 224 ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان: حالات زندگی۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان نسلاً پختون تھے۔ جبل پور میں پیدا ہوئے۔ باپ کا نام گلاب خان تھا۔ ابتدائی تعلیم جبل پور میں حاصل کی، پھر علی گڑھ کالج میں داخلہ کیا، جہاں سے اس نے اردو، فارسی اور قانون کی ڈگریاں حاصل کی اور ناگپور کے امروتی کالج میں لیکچرار مقرر ہو گئے۔ پاکستان بننے کے بعد اس نے کراچی میں محض سکونت اختیار کی، یہاں اردو کالج میں پروفیسر بن گئے۔ اس کے بعد سندھ یونیورسٹی کے شعبہ اردو کے چیئرمین مقرر ہوئے۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کو اس کی ادبی خدمات کے صلے میں بے شمار سرکاری اور غیر سرکاری اعزازات ملے۔ ادبی خدمات: ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان نے اردو زبان کی بہت خدمت کی۔ اردو تحقیق کی روایات کو مضبوط اور مستحکم کرنے میں اس کا اہم کردار ہے۔
اس نے خود بھی اس سلسلے میں گراں قدر خدمات انجام دیں اور دوسرے محققین کی سرپرستی اور حوصلہ افزائی بھی کی۔ انہوں نے زبان کے ساتھ ادبی اثرات کی دریافت کا فریضہ بھی انجام دیا۔ ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کی یونیورسٹیوں میں PhD سطح پر لکھے جانے والے کئی مقالات کے ممتحن کے فرائض بھی انجام دیے۔ ادبی اسلوب: ڈاکٹر صاحب سادہ اور سلیس زبان لکھتے ہیں۔ ان کے جملے چھوٹے اور جامع ہیں، ایک جملے میں پوری کہانی بیان کرتے ہیں۔ علمی، دینی، ادبی اور تحقیقی تمام معلومات تحریر کرنے میں اس کا انداز بیاں توضیحی اور تشریحی ہے۔ دقیق اور مشکل خیالات بڑی روانی سے بیان کرتے ہیں اور کسی قسم کی دقت محسوس نہیں کرتے۔ فارسی میں ان کو بڑی مہارت حاصل تھی۔ انکسار اور سادہ بیاں ان کا اسلوب ہے۔ تصانیف: ڈاکٹر صاحب کی تصانیف میں تاریخ اسلام، برصغیر میں فارسی ادب، علمی نقوش، ادبی جائزے، تاریخ بیرام شاہ، اقبال اور قرآن، معارف اقبال، سرگشت کابل، تحقیقی جائزے، چند فارسی شعراء، ہمارا تلفظ اور مقدمات ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان شامل ہیں۔ صفحہ نمبر 215 ڈاکٹر سعید عبداللہ، حالات زندگی۔ ڈاکٹر سعید عبداللہ ضلع ہزارہ کے گاؤں منگلور میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے دادا سے حاصل کی۔ قرآن مجید کے ساتھ اردو کی درس کتب، حساب، خوشخطی، ابتدائی فارسی کی تعلیم گھر پر پائی۔ مقامی اسکول سے مڈل پاس کرنے کے بعد اسلامیہ ہائی اسکول لاہور میں تعلیم حاصل کی اور 1923 میں اسی اسکول سے میٹرک کیا۔ میٹرک کرنے کے بعد اسلامیہ کالج لاہور میں داخل ہوئے اور وہاں سے 1927 میں ایم اے فارسی کی ڈگری حاصل کی۔ یہاں وہ پروفیسر محمود شیرانی، قاضی فضل الحق اور پروفیسر اسماعیل جیسے نابغہ روزگار اساتذہ کی شاگردی میں رہے۔ 1932 میں عربی میں ایم اے کیا۔ 1932 میں ہی جرمن سرٹیفکیٹ اور 1934 میں لائبریری سرٹیفکیٹ کے امتحانات پاس کیے اور پنجاب یونیورسٹی میں عربک اسسٹنٹ مقرر ہوئے۔ 1938 میں اورینٹل کالج میں استاد مقرر ہوئے۔ 1940 سے شعبہ اردو میں خدمات انجام دیتے رہے۔ جب پاکستان بنا تو شعبہ اردو کے پروفیسر اور بعد میں صدر شعبہ لگا دیے گئے۔ 1954 میں یونیورسٹی اورینٹل کالج کے پرنسپل بن گئے۔ ادبی خدمات: سعید عبداللہ اردو زبان کے شیدائی تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ اردو پاکستان کی سرکاری اور دفتری زبان بن جائے اور تمام علوم بشمول سائنس اردو زبان میں منتقل ہو جائے۔ اس مقصد کے لیے وہ پوری زندگی کوشش کرتے رہے۔ 9 مارچ 1986 کو اس پر فالج کا حملہ ہوا اور وہ کئی ماہ اس مرض میں مبتلا رہنے کے بعد یہ نامور استاد، ادیب اور اردو زبان کے محسن انتقال کر گئے۔ تصانیف میں نقد میر، سر سید اور ان کے رفقا، وجہی سے عبدالحق تک، مباحثت اور اشارات، تنقید یادگار ہیں۔ صفحہ نمبر 216 ڈاکٹر عبادت بریلوی، حالات زندگی۔ ڈاکٹر عبادت بریلوی 1920 میں پیدا ہوئے۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد اینگلو عربک کالج میں استاد مقرر ہوئے۔ پاکستان بننے کے بعد لاہور آئے اور اورینٹل کالج لاہور میں ملازمت اختیار کی۔ ترقی کرتے کرتے شعبہ اردو کے صدر بن گئے۔ وہ اسی کالج میں ڈین فیکلٹی آف آرٹس بھی رہے۔ بعد میں اسی کالج کے پرنسپل تعینات ہوئے اور 1980 میں ملازمت سے ریٹائرڈ ہو گئے۔ ادبی خدمات: ڈاکٹر عبادت بریلوی کا شمار محققین میں ہوتا ہے۔ اس نے بہت سی کتابیں لکھیں اور تصانیف و تالیف کا خاصا کام کیا۔ ان کی بیشتر کتابیں ہندوستان اور پاکستان کی مختلف یونیورسٹیوں کے نصاب میں شامل ہیں۔ ایک محقق کے ساتھ ساتھ وہ ایک بہترین نقاد بھی ہے۔ تنقید میں اس کا انداز جدا گانہ ہے جسے واضحاتی تجزیے کا نام دیا جاتا ہے۔ واضحاتی تجزیے میں کسی مصنف کے اول سے آخر تک تمام حالات پر تفصیل سے روشنی ڈالی جاتی ہے۔ ان کے تجزیے ہمدردانہ ہوتے ہیں، وہ ادبی پیچیدگیوں میں نہیں پڑتے۔ اسے اپنے کام سے کام ہے، معنوی سطح پر رہتے ہوئے کسی فن پارے کا اہتمام تمام احوال کاری کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ وہ منطقی استدلال سے بدریغ اپنے تجزیے سے پڑھنے والے کو قائل کرتے ہیں۔ تصانیف: اردو تنقید کا ارتقاء، تنقیدی زاویے، جدید اردو ادب اور میر تقی میر، جدید شاعری، روایات کی اہمیت، غالب کا فن اور غزل اور مطالعہ غزل یادگار کتابیں ہیں۔ صفحہ نمبر 217 پنڈت رتن ناتھ سرشار، حالات زندگی۔ پنڈت رتن ناتھ سرشار لکھنؤ میں 1846 میں پیدا ہوئے۔ اردو ادب کے ممتاز ادیبوں میں اس کا شمار ہوتا۔
تعلیم مکمل کرنے کے بعد مختلف اسکولوں میں درس و تدریس کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ اسے تخلیق نگاری کا شوق تھا، چنانچہ وہ اخبارات اور رسائل سے منسلک ہو گئے اور مختلف اخباروں اور رسالوں میں مدیر کی حیثیت سے کام کرتے رہے۔ مہاراجہ کرشن پرساد اسے حیدرآباد بلوا لیا اور وہاں وہ دبدبہ آصفی کے ایڈیٹر بن گئے۔ 1895 میں حیدرآباد میں اس کا انتقال ہوا۔ ادبی خدمات۔ پنڈت رتن کا سب سے بڑا ادبی کارنامہ ناول کے ارتقاء اور فروغ میں اس کا اہم کردار ہے۔ اس کے ناول فسانہ آزاد کو اردو ادب کے پہلے ناول کا اعزاز حاصل ہے۔ اس ناول کی دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بھی ناول کی طرف متوجہ ہوئے۔ ناول فسانہ آزاد اخبار ادے پنج میں قسط وار شائع ہوتا رہا۔ لوگ اس کا بڑی بے چینی سے انتظار کرتے۔ اس نے اس ناول میں ایک لافانی کردار خوجی تخلیق کیا، جس کی خرمستیوں، ہنسی مذاق اور ٹھٹھوں سے آج بھی لوگ لطف اٹھاتے ہیں۔ ان کے ناول زیادہ تر تفریحی ہیں، زیادہ تر ہنسی مذاق اور سیر سپاٹے پر مشتمل ہیں۔ سرشار کا عقیدہ تھا کہ ناول محض وقت گزاری اور خط اٹھانے کے لیے ہوتا ہے، اس لیے وہ ناول میں المیہ کے قائل نہ تھے۔ اس کے لفظ لفظ سے ظرافت ٹپکتی ہے۔ اس کا انداز بیاں ایسا ہے کہ ماورائے عقل باتوں پر بھی حقیقت کا گمان ہوتا ہے۔ اس کے تمام ناول وقت گزاری کے لیے ہیں، ان میں اصلاح کا شائبہ تک نہیں۔ سرشار کے دو اور ناولوں جام سرشار اور سیر کہسار نے بھی شہرت پائی۔ تصانیف۔ سرشار کی تصانیف میں فسانہ آزاد، جام سرشار اور سیر کہسار کے علاوہ شمس الضحیٰ، اعمال نامہ، روس، کامنی، الف لیلہ اور خدائی فوجداری شامل ہے۔ صفحہ نمبر 218۔ ختیجہ مستور، حالات زندگی۔ ختیجہ مستور 12 دسمبر 1927 کو لکھنؤ میں پیدا ہوئیں۔ اس کا تعلق بریلی کے ایک پٹھان گھرانے سے تھا۔ اس کی والدہ نور جہاں ایک اچھی شاعرہ اور مضمون نگار تھیں۔ اس کی بہن ہاجرہ مسرور اور ختیجہ مستور دونوں کو گھر پر ادبی ماحول میسر آیا۔ ختیجہ کی ابتدائی زندگی مصائب اور مشکلات میں بسر ہوئی۔ صفحہ نمبر 219۔ ادبی خدمات۔ ختیجہ مستور نے ادبی خدمات کا 1936 میں فسانہ نگاری سے کیا، لیکن اس کو ناول آنگن سے جو شہرت حاصل ہوئی وہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ یہ ناول اتنی مشہور ہوئی کہ اسے آدم جی انعام سے نوازا گیا۔ یہ ناول سماجی حقیقت نگاری کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ اس میں ایک پورے عہد کا احاطہ کیا گیا، جس میں مختلف خیالات کی کشمکش بڑی خوبصورتی سے بیان کی گئی۔ قیامی پاکستان کے بعد ہندوستان اور پاکستان میں جو حالات پیش آئے ان پر متعدد ناول لکھے گئے، لیکن یہ امتیاز ناول آنگن کو حاصل ہے، جس میں ایک متوسط مسلمان خاندان کو موضوع بحث بنایا گیا ہے۔ اس ناول کا پلاٹ اتنا لمبا چوڑا نہیں، لیکن مختصر پلاٹ کے باوجود یہ زمانے کی سماجی اور معاشی ناہمواریوں کا مکمل احاطہ کرتی ہے۔ یہ ایک ایسے گھرانے کی کہانی ہے جو ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی مختلف خیالات اور احساسات رکھتے ہیں۔ اس کہانی کو سادہ اور عام فہم زبان میں بڑی مہارت سے پیش کیا گیا ہے۔ ختیجہ مستور نے اپنے افسانوں اور ناولوں میں عورتوں کو موضوع بحث بنایا ہے اور ان کے مسائل کی نشاندہی کی ہے۔ عورتوں کے بارے میں مردوں کے خاص خیالات پر ختیجہ نے کڑی تنقید کی ہے۔ اس کا انداز تحریر سادہ اور سلیس ہے۔ 1982 میں اس کی وفات ہوئی۔ تصانیف میں آنگن، زمین، بوچھاڑ، تھکے ہارے، ٹھنڈا میٹھا پانی، چند روز اور شامل ہیں۔ آغا حشر کاشمیری، حالات زندگی۔ آغا حشر کاشمیری ہندوستان کے شہر بنارس میں 1879 میں پیدا ہوئے۔ اس کا تعلق ایک مشہور و معروف کشمیری خاندان سے تھا۔ حافظ عبدالصمد کے مدرسے میں ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد جے نارائن اسکول میں داخلہ لیا۔ زبانہ طالب علمی میں شعر کہنا شروع کیا، کیونکہ وہ بنیادی طور پر ایک شاعر تھے، لیکن احسن لکھنوی کے ایک ڈرامے سے اتنے متاثر ہوئے کہ ڈرامے کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا لیا اور بہت کم عرصے میں ڈرامے کے میدان میں بہت زیادہ شہرت حاصل کر لی۔ زمانہ طالب علمی میں انہوں نے آفتاب محبت نامی ڈرامہ لکھا۔ ڈرامے کے شوق میں بمبئی چلے گئے اور تعلیم کو خیر بات کہہ دیا۔ ادبی خدمات۔ آغا حشر کاشمیری نے ڈرامے کے لیے بہت بڑی ادبی خدمات انجام دیں۔ ڈرامے کی طرف بہت کم لوگ راغب ہوتے ہیں اور اس زمانے میں ڈرامے کے سلسلے میں قحط الرجال کی سی کیفیت تھی۔ آغا حشر نے اردو ڈرامے لکھ کر اس صنف میں قابل قدر اضافہ کیا۔ اس کا پہلا مقبول و مشہور ڈرامہ مرید شک تھا،
اس زمانے کے ڈراموں میں جو بازاری پن تھا، آغا حشر نے اس کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا اور اسے ایک خاص ادبی فن بنا دیا۔ اسلوب: وہ اردو زبان پر پورا عبور رکھتے تھے۔ وہ شاعرانہ تخلیق کو سیدھے سادے الفاظ میں بیان کرنے پر قادر تھے۔ اس نے ڈراموں میں عام بول چال کی زبان استعمال کی۔ وہ بدلیہ گو تھے۔ فعل بدلیہ اشعار کہنے میں اس کا کوئی مقابل نہیں تھا۔ اس کے ڈراموں کی کامیابی کا راز فعل بدیع شاعری بھی ہے۔ وہ مکالمے خوب لکھتے تھے۔ مکالموں میں مبالغے کی موجودگی کے باوجود نثر سے خالی نہیں۔ 1935 میں وفات پا گئے۔ تصانیف: آغا حشر کے ڈراموں میں رستم و سہراب، سید حوس، یہودی کی لڑکی، خواب ہستی، اسیر حوس، خوبصورت بلد، نیک پروین اور پاک دامن قابل ذکر ہیں۔ صفحہ نمبر 221 ابن انشا، حالات زندگی۔ ابن انشا 1927 کو جلندھر میں پیدا ہوئے۔ اس کا اصل نام شیر محمد قیصر تھا، لیکن ابن انشا کے ادبی نام سے شہرت پائی۔ قیامی پاکستان کے بعد لاہور میں سکون پذیر ہوئے۔ ادبی خدمات: ابن انشا نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز شاعری سے کیا، لیکن افسانے، صحافت اور سفرنامہ نویسی میں زیادہ شہرت حاصل کی۔ مزاح کے میدان میں اس کی حیثیت سب لوگ جانتے ہیں۔ مزاح نگاری کے علاوہ اس کے سفرنامے اردو ادب کا سرمایہ ہیں۔ وہ 1978 میں فوت ہوئے۔ اسلوب: اس کا اسلوب بیان سادہ، رواں، دلکش اور شگفتہ ہے۔ الفاظ اور جملوں میں مزاح پیدا کرتے ہیں۔ وہ ہنسنے ہنسانے کے فن سے خوب واقف ہیں۔ الفاظ کا درست استعمال اور صحیح انتخاب پر اسے عبور حاصل ہے۔ اپنے سفرناموں ابن بطوطہ کے تعاوب میں چلتے ہو تو چین کو چلیے، دنیا گول ہے اور آوارہ گردی ڈائری میں وہ ایک بنجارے کے روپ میں نظر آتے ہیں۔ وہ اشیاء پر بیگانہ انداز میں نظر ڈالتا ہے، لیکن اس کے باطن کا ادراک بھی کرتا ہے۔ تاریخی واقعات اور معلوماتی مواد مؤثر انداز میں پیش کرتے ہیں۔ ان کی تحریروں میں ہلکا سا طنز پایا جاتا ہے، جس سے بات پر اثر ہو جاتی ہے۔ بھولے بسرے اور متروک الفاظ کو اس نے بڑی خوبصورتی سے پانے تحریروں میں سمویا ہے، جس سے تحریر میں خوبصورتی اور دلکشی پیدا ہو گئی ہے۔ تصانیف: خمار گندم اردو کی آخری کتاب، دنیا گول ہے، چلتے ہو تو چین کو چلیے، ابن بطوطہ کے تعاقب میں، چاند نگر، اس بستی کے ایک کوچے میں، دل وحشی اور نگری نگری پھرا مسافر اس کی یادگار تصانیف ہیں۔ صفحہ نمبر 222 خواجہ معین الدین، حالات زندگی۔ خواجہ معین الدین 1924 کو حیدرآباد دکن میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم حیدرآباد میں حاصل کی۔ پاکستان بننے کے بعد 1949 میں پاکستان آئے اور کراچی میں سکون اختیار کی۔ سندھ یونیورسٹی سے ایم اے کا امتحان پاس کیا اور درس و تدریس سے منسلک ہو گئے۔ ادبی خدمات: اقتصادی مشکلات کے باوجود خواجہ معین الدین نے بچوں کے لیے ایک تعلیمی ادارے کی بنیاد رکھی۔ وہ اس ادارے کے لیے ہر وقت چندہ مہم میں مصروف رہتے تھے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے ایک ڈرامہ سٹیج کیا، جس کا نام زوال حیدرآباد تھا۔ اس ڈرامے سے جو آمدن ہوئی وہ اسکول کے لیے وقف کر دیا۔ اسی ڈرامے سے خواجہ معین ڈرامے کے فن کی طرح راغب ہو گئے اور پھر ایسا وقت بھی آیا کہ وہ اور رسنامہ لازم ملزوم ہو گئے۔ قیام پاکستان کے جن ادیبوں نے اردو ڈرامے کے لیے کام کیا، ان میں خواجہ معین الدین ایک درخشاں ستارے کی حیثیت رکھتا ہے۔ ان کے ڈراموں میں سماجی طنز، تہذیبی روایات اور بدلتے ہوئے اقتدار کی واضح جھلک موجود ہے۔ ڈرامہ تعلیم بالغان میں بدی اور نیکی کے درمیان جو مکالمہ بازی ہے، یہ خواجہ معین الدین ہی کا خاصہ ہے۔ ان کے ڈرامے لال قلعے سے لالو کھیت تک، مرزا غالب بندر روڈ پر اور تعلیم بالغاں بہت مشہور ہیں۔ جمیل الدین عالی، حالات زندگی۔ مشہور شاعر اور نثر نگار جمیل الدین عالی 1926 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ بی اے تک تعلیم دہلی میں حاصل کی اور وزارت تجارت میں اسسٹنٹ کے عہدے پر فائز ہوئے۔ مقابلے کا امتحان پاس کرنے کے بعد محکمہ انکم ٹیکس کے افسر بن گئے۔ ایوان صدر میں بھی افسر بقار حیا خاص کی حیثیت سے خدمات انجام دیں۔ کچھ عرصہ وزارت تعلیم سے بھی منسلک رہے۔ کاپی رائٹ رجسٹرار اور نیشنل پریس ٹرسٹ کے سیکریٹری بھی رہے۔ 1961 میں اسے یونیسکو کی فیلوشپ مل گئی اور مختلف ممالک کی سیاحت کی۔ پاکستانی مندوب کی حیثیت سے بھی وہ کئی ممالک کے دورے کیے۔
رائٹر گڈس کے قیام کے بعد اس کے اعزازی مرکزی سیکریٹری اور سیکریٹری جنرل بھی رہے۔ انجمن ترقی اردو کے مرکزی رکن رہے اور تاحال اس کے ممتد اعزازی ہیں۔ روزنامہ جنگ میں اس کے کالم باقاعدگی سے چھپتا ہے۔ صفحہ نمبر 223 ادبی خدمات۔ جمیل الدین ایک اچھے شاعر اور نثر نگار ہیں۔ شاعر کی حیثیت سے ان کی غزلوں کے مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ جمیل الدین عالی مشہور ملی نغمے جیوے جیوے پاکستان کے خالق بھی ہیں۔ اردو زبان کے لیے اس کے دل میں تڑپ کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ اب تک انجمن ترقی اردو کے اعزازی ممتمند ہیں۔ جمیل الدین عالی نے تماشا میرے آگے اور دنیا میرے آگے میں سفر کی فوری تاثر کو اخباری کالموں میں سمیٹ لیا۔ انہوں نے ادب کے کلاسیکی پس منظر کو زندگی کے موجودہ تناظر سے مربوط کیا۔ ان سفر ناموں میں مصنف خود نگر اور خدائے وند خودی بن کر ظاہر ہوتا ہے اور مشرقی درویشی کا بھرم قائم رکھتا ہے۔ اسلوب: جمیل الدین عالی کی زبان سادہ اور سلیس ہے۔ عام لوگوں کی زبان میں بات کرتے ہیں۔ وہ ایک جملے میں بہت کچھ کہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ بہت جلدی میں ہوں۔ سفر ناموں میں اس کا ایک انداز بیاں ایسا ہے جیسے کوئی جلد از جلد اپنے تاثرات دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہو۔ تصانیف: ان کی کتابوں میں غزلیں، دوہے، گیت، اے میرے دشت سخن، دعا کر چلے، صدا کر چلے، انسان، لا حاصل، دنیا میرے آگے اور تماشا میرے آگے شامل ہیں۔ صفحہ نمبر 224 مرزا اسد اللہ خان غالب حالات زندگی۔ مرزا اسد اللہ خان غالب 27 ستمبر 1797 کو آگرہ میں پیدا ہوئے۔ غالب ان کا تخلص تھا۔ وہ اردو زبان کے باب غزل کہلاتے ہیں، لیکن 1857 کے ہنگامے کے بعد ان کے لکھے گئے خطوط اردو نثر کی بہترین شکل کی صورت میں سامنے آئے۔ اپنے خطوط میں غالب نے عام فہم اور روزمرہ زبان استعمال کر کے نثری ادب میں انقلاب برپا کیا۔ اردوی معلیٰ کے نام سے ان کے خطوط کے 2 مجموعے شائع ہوئے ہیں۔ خطوط غالب کی خصوصیات: مکالمے کا انداز: غالب نے مراسلے کو مکالمے میں بدل دیا۔ ان کا خط پڑھ کر ایسا محسوس ہوا جیسے 2 افراد آپس میں آمنے سامنے بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہوں۔ سلاست: خطوط غالب سے پہلے اردو عرب میں رنگینی اور مشکل پسندی پائی جاتی تھی۔ عبارت مصباح اور مغزا ہوا کرتی تھی۔ غالب نے اردو ادب کو آسان بنا دیا، مشکل اور دقیق الفاظ کے استعمال سے گریز کیا۔ القاب و آداب کا خاتمہ: خطوط میں پرتکلف آداب و القاب کے استعمال سے گریز کیا، اسے سادہ اور آسان بنا دیا۔ طنز و ظرافت: سادگی، روانی اور سلاست کے ساتھ ساتھ غالب نے اپنے خطوط میں ظرافت اور طنز کا خوب استعمال کیا اور خط کو دلکش اور پرکشش بنا دیا۔ دہلی کی تاریخ: غالب کے خطوط میں دہلی کی پوری تاریخ موجود ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جو واقعات پیش ہوئے، غالب کے خطوط ان واقعات کے لیے سند کی حیثیت رکھتے ہیں۔ غالب کی سیرت: خطوط غالب سے ہمیں ان کی عادات و اطوار اور مشاغل کا پتہ چلتا ہے۔ ان کی عادات، طرز زندگی، مالی حالت، گھریلو مسائل، مشاغل، دوست و احباب اور سیاسی نظریات سے متعلق تمام باتیں ان کی خطوط میں پائی جاتی ہیں۔ سلطنت مغلیہ کی عکاسی: غالب کے خطوط سے ہمیں اس دور کے سلطنت مغلیہ کی عکاسی ملتی ہے۔ اس کے علاوہ اس دور کے شعراء اور ادیبوں کا ذکر بھی ملتا ہے۔ یہ خطوط تفریحی بھی ہیں، معلوماتی بھی اور مہر و محبت سے معمور بھی۔ اس میں غالب کی آپ بیتی بھی ہے، سیاسی اور سماجی حالات کی عکاسی بھی۔ الغرض خطوط غالب اردو ادب کا گراں نقد سرمایہ ہیں۔ صفحہ نمبر 225 علامہ اقبال حالات زندگی۔ علامہ محمد اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام شیخ نور محمد تھا۔ اس کا مشن ہائی اسکول میں میر حسن کے شاگرد رہے اور عربی فارسی زبانوں پر عبور حاصل کیا۔ سیالکوٹ میں ایف اے گورنمنٹ کالج لاہور سے بی اے اور پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے کیا۔ پروفیسر آرنلڈ کی صحبت کی وجہ سے فلسفے کا شوق پیدا ہوا۔ 1905 میں انگلینڈ سے بیرسٹری اور اس کے بعد جرمن سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ شاعری میں داغ دہلوی اور غالب سے متاثر تھے۔ شاعری کی ابتدا غزل سے کی، بعد میں روایتی غزل کو خیر بات کہہ کر اپنی شاعری مسلمانوں کی اصلاح کے لیے وقف کر دی۔ اس کا نثری سرمایہ بہت کم ہے، تاہم اس کے خطوط اردو نثر کا گراں قدر سرمایہ ہیں۔
عدمی خدمات اور خصوصیات۔ فلسفہ زندگی اقبال کے نزدیک عمل، حرکت اور جدوجہد کا نام ہے۔ مسلسل محنت میں انسان کی ترقی کا راز ہے، جمود اور سکون موت ہے۔ فلسفہ عشق عشق کا فلسفہ اقبال کے ہاں مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ اقبال کے خیال میں عشق ہی وہ واحد جذبہ ہے جو انسان میں عمل کی قوت پیدا کرتا ہے۔ فلسفہ خودی خودی خالق کائنات سے عشق اور مخلوق سے بے نیازی کا نام ہے۔ خودی کی قوت انسان میں خدائی صفات پیدا کرتی ہے۔ خوددار انسان شکست تسلیم نہیں کرتا، صرف ایک سجدے سے ہارے سجدوں سے نجات حاصل کر لیتا ہے۔ صفحہ نمبر 226 توحید اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے توحید کا درس دیا، کیونکہ توحید کے بغیر انسان میں خودی اور عشق کا جذبہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ مرد مومن اقبال نے قرآن سے استفادہ کر کے اپنی شاعری میں مرد مومن کی صفات بیان کی۔ مرد مومن کو شاہین سے تشبیہ دے کر اسے خدائی صفات کا حاصل قرار دیا۔ اسلوب الفاظ و تراکیب اقبال کے کلام میں فارسی اور عربی تراکیب بکثرت موجود ہیں، جس کی وجہ سے کلام میں رنگینی اور مشکل پسندی کا احساس ہوتا ہے۔ بقول اقبال میرا کلام عام لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ منظر نگاری علامہ نے اپنے کلام میں کائنات کی خوب منظر کشی کی ہے۔ منظر نگاری میں اقبال دوسرے تمام شعراء پر فوقیت رکھتے ہیں۔ سورج نے جاتے جاتے شام سیاہ قبا کو تشت افق سے لے کر لالے کے پھول مارے۔ ترنم اقبال کے اشعار میں موسیقیت اور ترنم ہے۔ رحمان بابا کے اشعار کی طرح اقبال کے اشعار بھی اسی وجہ سے جلد یاد ہو جاتے ہیں۔ تشبیہات و استعارات علامہ نے نادر تشبیہات اور استعارات کے ذریعے اشعار کو عظیم کیا ہے اور بڑے بڑے مطالبے استعارات میں بیان کیے ہیں۔ طنز و مزاح اقبال کی شاعری میں جگہ جگہ طنز و ظرافت موجود ہے۔ طنز کے ذریعے مسلمانان ہند کو ان کی بے عملی کی طرف متوجہ کیا ہے۔ اقبال نے اپنی شاعری سے برصغیر کے مسلمانوں میں عملی کا جذبہ پیدا کیا، بعد مخالف سے مقابلہ کرنے کا درس دیا، قرآنی احکام اور احادیث نبوی کو اشعار کا روپ دیا اور مسلمانوں کو ان کا ماضی یاد دلایا۔ گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن، مجھ تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی۔